المحجوب ان کی مشہور کتاب ہے، کشف المحجوب مشہور. آپ اخبارات کے اندر تو ایک جو ہے نا ون وے ٹریفک سے آپ کا واسطہ بڑھتا ہے، تو میں کبھی کبھار آپ کو بوتھ وے ٹریفک سنا دیتا ہوں تاکہ اب چوائس کر لو کیا حقیقت ہے اور کیا بے حقیقت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ دوسرا تاثر جو اس واقعے سے پنپ رہا ہے اور مترشح ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ علی جویری رحمہ اللہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کا ترجمہ ہے کلام المرغوب. کلام المرغوب اس کے اندر وہ ایک قصہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں دمشق کے درویشوں کے ساتھ ابن معلیٰ کی زیارت کے قصد سے نکلا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ درویش رملہ کے گاؤں کے رہنے والے تھے. راستے میں ہم نے آپس میں بات کی کہ بھائی ہر آدمی ایک ایک بات اپنے دل کے اندر سوچ لے، طے کر لے، تاکہ حضرت جی ہمیں اس سے آگاہ کرے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے. کیا مانا؟ کہ وہ ہماری اس بات کے بارے میں بتا دے، ہمارا یقین ہو جائے گا یہ ولی. ادھر تاثر دے ہی رہے ہیں ولایت کے لیے کرامت کا ظہور ضروری نہیں، اور ادھر حضرت صاحب کی اپنی تسلی بھی نہیں ہوتی جب تک کرامت نہ دیکھ لے. کرامت نہ دیکھ لے. حقیقت آ پر میں کھول رہا ہوں. آپ کو جو ہے نا بس ایک پہلو آپ کو دکھایا جاتا ہے، دوسرے پہلو سے آپ کو نابلد رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہیں گے پھر وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، جنت نہیں ملے گی. ساری وہ طرف آپ کہتے ہیں، علی جویری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات طے کر لی، سوچ لیا کہ میں حضرت جی سے مناجات ابن حسین کے اشعار سنوں گا. صوفیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، صوفیوں کے عجیب عجیب ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ کبھی گنواتا رہتا ہوں، پھر کبھی آجی تو میں مناجات ابن حسین کے اشعار سنوں گا. دوسرا جو تھا دلی کا مریض تھا، اس نے دل میں سوچا میری تیال جاتی رہے، ٹھیک ہو جاؤں. اور تیسرے نے اپنے باطن کے اندر یہ بات طے کی کہ میں حضرت جی سے حلوہ صابونی حاصل کروں. ٹیسٹ ہے نا، ایک ٹیسٹ اشعار سننے والا، دوسرا ٹیسٹ پیٹ میں ہاتھ پھروانے والا، اور تیسرا ٹیسٹ حلوہ صابونی. یہ مصنوعی دانتوں کی وجہ سے پانی آیا، حلوے کی وجہ سے پانی نہیں آیا. کہ مولوی کو بدنام کرتے جی حلوہ خور ہوتے ہیں. بھائی اٹھ جاؤ، کوئی ٹائم تھوڑا ہے، مدرسے کے لیے نہیں اٹھے 50 منٹ. اچھا میں نے کہا کہ یہاں بھی جو صوفی نہ بن گیا ہوں. ارے میں عرض یہ کر رہا تھا تو انہوں نے حلوہ صاحب کہتے ہیں، علی جویری رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب ہم حضرت جی کے پاس گئے انہوں نے کاغذ کے پردے پر لکھے ہوئے مناجات ابن حسین کے اشعار میرے سامنے رکھ دیے، گویا کہ ان کے باطن کو جان لیا. دیکھیے کہ یہ کیسی تھا. کہتے ہیں نا جی کہ اولیاء اکرام نے ہند و پاک میں اسلام پھیلایا، کیسا اسلام پھیلایا اس کی ایک مثال. اور دوسرے کو اس کی جو ہے نا تہال پر ہاتھ پھیرا، اس کی تہال جاتی رہی، تلی ٹھیک ہو گئی. یعنی اس کے باطن کو بھی جان دیا. اور تیسرے سے بڑھوانے لگے، بھائی بات سن، تو حلوہ صابونی سپاہیوں کی غذا ہے، حلوہ صابونی سپاہیوں کی غذا ہے. تو اولیاء کا تو لباس پہنے ہوئے، اولیاء کا لباس پہننے والوں کو سپاہیوں کی غذا جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. لہذا دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کرو، یا تو اولیاء کا لباس یا حلوہ صابونی. شامل ہے وہ طرف. اب یہ قصہ جو گھڑا گیا اور لکھا گیا اور ان کی فضیلت کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، اب یہ قصہ توحید کا اثبات کر رہا ہے یا شرک کی تبلیغ کر رہا ہے؟ اب باطن کو جاننے والا کون؟ ان اللہ علیم
بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو جاننے والا، باطن کو جاننے والا، سرائر کو جاننے والا میرا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ کی سوا جو تھی علی جویری رحمہ اللہ کو دے دی گئی، ابن معلہ کو دے دی گئی، ابن معلہ کو دے دی گئی۔ یہ سری شرک اور کفر ہے، سری شرک۔ اللہ کی جو صفت تھی ابن معلہ کو دے دی، اور یہ قصہ بیان کر کے ابن معلہ کو محمد الرسول اللہ سے بڑھا بھی دیا۔ کیوں؟ اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو خطاب کرتا ہے، ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن آل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ میرے پاس پیغمبر محمد الرسول اللہ آپ کے ارد گرد، آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر منافق موجود ہے، اور مدینہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، میرے برخوردار سو رہا ہے، سونے والا تو نہیں، بہرحال شیطان میرے خیال میں پڑوس میں آ کر تھپکی دے رہا ہے۔ یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سو جاؤ، آپ کہتے نہیں سوئیں گے۔ ایک اور بات عرض کر دوں ضمناً، دیکھیے یہ منافقین پیداوار ہیں مدینے کی، مکے میں کوئی منافق نہیں۔ کیا تو ہوتے نا المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، سلام ہی ہوتا ہے کہتے ہیں مدینہ المدینہ، یہ سلام ہو رہا ہے، سلام ہو رہا ہے۔ تو منافقین مدینے کی پیداوار ہیں، مکے کے اندر یا کٹڑ پکے مسلمان تھے یا کٹڑ کھلے کافر تھے۔ مدینہ جب حضور تشریف لائے، اقتدار ملا، اب انہوں نے نا رنگ بدلا، جبہ اسلام کا اوڑھ لیا، اندر وہی کفر تھا تاکہ کوئی بچاؤ کی صورت بھی ہو جائے اور کچھ نقد بھی ہو جائے۔ تو یہ منافقین مدینے کی پیداوار ہے، مکے کے اندر کوئی منافق نہیں تھا۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ مردوا علی النفاق۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آپ کی جد و نواح کے اندر بھی منافق موجود ہیں، مدینے کے اندر بھی منافق موجود ہے۔ اتنے ماہر ایکسپرٹ ہیں، وہ کسی طرح بھی اشارتاً کنایتاً آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ منافق ہے۔ مردوا علی النفاق، اپنے نفاق پر بڑے پکے ہیں، پختہ ہے، کوئی اشارہ نہیں دیتے کہ آپ جان لے یہ منافق ہے۔ لا تعلمون، میرے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ تو ان کو نہیں جانتا، یعنی نفاق کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، تو ان کے باطن کو نہیں جانتا۔ نحن نعلمون، ہم ان کو جانتے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ باطن کو نہیں جانتے، سردار انبیاء باطن کو نہیں جانتے، ابن معلہ باطن کو جانتے ہیں، لا محلہ ابن معلہ کا درجہ محمد الرسول اللہ سے صوفیوں نے بڑھا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شامل وہ طرف، اور ان کا مشہور و معروف، ان کے بارے میں مشہور و معروف مشرکانہ شعر کیا ہے جی؟ گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور، مولوی اور پیر بڑے ایک انداز سے یہ پڑھتا ہے، گویا کہ اس انداز سے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی نہیں پڑھتی، اس عقیدت کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھتا۔ گنج بخش، فیض عالم، مظہر ناقصارہ پیر کامل اور کامل رہنما، کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے
ان کے مزار پر آ کر چلا کشی. چلا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، میرے علم کے اندر تو کوئی نہیں کسی صحابی نے محمد الرسول اللہ کی قبر شریف پر چلا کشی کی ہے؟ شاید. تو کہہ دو نا، دین مصطفیٰ اور ہے، دین صوفیہ اور ہے. دین مصطفیٰ اور ہے، دین صوفیہ اور ہے. کہتے جب وہ فیض و برکات سے متمتع ہو گئے تو جانے لگے تو مزار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافسانہ پیر کامل کانلارا رہنما. سامنے وہ طرف ٹائم ہو رہا ہے، تفصیل نہیں کر سکتا، صرف اختصار کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. علی جویری کو کیا کہا گیا؟ گنج بخش، خزانے بخشنے والا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے. للہ یہ نہیں کہا خزائن السماوات والارض للہ، فرمایا للہ خزائن السماوات والارض. جس عبارت کے اندر زور پیدا کرنا ہو، تاکید پیدا کرنا ہو، سلسلہ مسائل پیدا کرنا ہو تو ترکیب کو بدل ڈالا. للہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. زمین و آسمان کا مالک، خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے. گنج بخش ہے، علی جویری گنج بخش ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش کہے وہ کون ہے؟ جو اسے کافر نہ کہے. حاجی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ کہتا ہے ہر چیز کے خزانے میرے پاس، ہم اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ اتارتے ہیں کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ. گنج بخش کون ہے؟ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس ہے. وہی جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. کیوں؟ انہ بکل شیء علیم. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ علم کی بنا پر ہوتا ہے، علم کی بنا پر ہوتا ہے، حکمت کی بنا پر ہوتا ہے. ہاں جی ٹائم تو آپ کا ہو گیا، صرف ایک بات آخری بات کرنے لگا. تو وہ بات ایک دوسرا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے علی جویری رحمہ اللہ کو، داتا. داتا قرآن کیا کہتا ہے؟ داتا کون ہے؟ اللہ بات کہتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میرے پاس پیغمبر محمد الرسول اللہ تو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مشرکین مکہ سے پوچھئے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان سے تمہیں روزی دینے والا کون؟ تمہارا رازق کون؟ تمہارا رزاق کون؟ تمہارا داتا کون؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. مشرکین مکہ داتا اللہ کو ماننے پھر بھی مشرک اور پاکستان کا مشرک داتا علی جویری کو مانے پھر بھی پکا مومن ہے. عرب کا صحرائی داتا مانے اللہ کو اور پاکستان کا روائی داتا مانتا ہے کس کو؟
علی جویری کو وہ کہتے ہیں اللہ، یہ کہتے ہیں علی جویری رحمہ اللہ دا غٹ مشرک سوک دے سارائی یار بھائی، غٹ مشرک سوک دے